بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اقوال جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ نفس بد یقین ہے جس نے نمرود کو بھی تباہ کیا۔ ایک پھاڑ کھانے والا بھیڑیا ہے، اپنے نفس کی ہمیشہ مخالفت کرتے رہو۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ اپنا غرور اتار دو اور عاجزانہ لباس پہن لو۔ تم دنیا سے بڑے ہو جاؤ گے، آپ کی ذات آپ پر ظاہر ہوگی تمہارے بغیر۔ جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رب کی رحمت اترتی ہے۔ جب عقل پر پردہ پڑ جائے تو سمجھانے والا آدمی سب سے زیادہ برا لگنے لگتا ہے۔ جب مشکلات اور پریشانیاں دل میں ڈیرے ڈال دیں تو صبر سے کام لو، کیونکہ صبر کی کنجی ہی تو مسرتوں کے در کھلا کرتے ہیں۔ اچھی صورت دل کو متاثر کرتی ہے، جبکہ اچھی سیرت روح کو۔ انسان کو خدا نے بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے، جنتی اور جہنمی وہ بعد میں بنتا ہے۔ اپنی آواز کے بجائے دلائل بلند کرو۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا، میں نے بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ برائی سے بچنے کا سب سے طاقتور طریقہ یہ ہے، اپنی آواز کے بجائے دلائل بلند کرو۔ میں نے بہت سارے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا، میں نے بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ برائی سے بچنے کا سب سے طاقتور طریقہ یہ ہے کہ اچھے دوست کے ساتھ بیٹھا جائے جنہوں نے اپنا رخ خدا کی طرف موڑ لیا ہے۔ میری عمر کا حاصل ان تین باتوں سے زائد کچھ بھی نہیں۔ خام تھا، پختہ ہوا اور جل گیا۔ خدا تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں، لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ راستہ مخلوق سے محبت چنا ہے۔ یاد رکھو، جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو کسی گناہگار کا مذاق نہ اڑاؤ۔ خواہش کے سانپ کو ابتدا میں ہی مار دینا چاہیے، اگر دیر کرو گے تو یہ بڑھتے بڑھتے اژدہا بن کر تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ اگر تم خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ تم اپنے دل میں جھانک کے دیکھو، کیونکہ تمہارا دل ایک آئینہ ہے۔ اگر یہ بدی سے پاک ہو تو اس میں خدا بھی نظر آ سکتا ہے۔ دل سے گفتگو کا جوش اٹھنا دوستی کی علامت ہے۔ اگر الفت نہ ہو تو زبان بات کرنے سے روکتی ہے۔ گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن بنتے ہیں۔ زندگی کا پانی اندھیروں سے بہتا ہے، اندھیروں سے بھاگو مت، پل کی ان کو تلاش کرو۔ خدا تمہیں پہچان لیتا ہے، چاہے تم کوئی بھی پردہ اوڑھ لو، جو تم نہیں کہتے وہ اسے بھی سنتا ہے۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ اپنا غرور اتار دو اور عاجزانہ لباس پہن لو۔ تم دنیا سے بڑے ہو جاؤ گے، آپ کی ذات آپ پر ظاہر ہوگی تمہارے بغیر۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ اکیلے رہنا بری صحبت میں رہنے سے بہتر ہے۔ جو عقل سلیم رکھتا ہے وہ خلوت اختیار کرتا ہے، کیونکہ تنہائی میں قلب کی صفائی ہوتی ہے۔ مشورہ عقل اور سمجھ عطا کرتا ہے، عقلیں عقلوں کی مدد کرتی ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مشورہ کر لیا کرو۔ لوگوں کو جانچنے کا کام تم نے سنبھال لیا ہے، حالانکہ اعمال تولنے والا ترازو تو کہیں اور ہے۔ خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح ہے۔ تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے، تو نہر کی تلاش نہ کر۔ جب تک دل ٹوٹے گا نہیں، دل میں روشنی کیسے داخل ہوگی؟
انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ کی تلاش نہیں کر سکتا۔ پانی جسم کو پاکیزہ کرتا ہے، آنسو انا کو، علم و عقل کو پاکیزہ کرتا ہے، اور محبت دل کو پاکیزہ بنا دیتی ہے۔ جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رحمت اترتی ہے۔ بندے کا کام تو بندگی ہے اس کے مقبول، یہ مسرور ہونے کے چکر سے اسے کیا کام، اللہ کے کام بے چون چرا کرنے چاہیے۔ شیر دراصل وہی ہوتا ہے جو خود کو شکست دے دے تاکہ اللہ کی مدد سے اللہ کا شیر بن جائے اور نفس اور اس کے فرعون سے نجات پائے۔ عقل مند انسان نقصان میں چھپے ہوئے فائدے کو سمجھ جاتا ہے۔ قدرت نے تہذیب میں تعمیر کا راہ شبہ رکھا ہے۔ دیندار اپنے آپ کو تکلیف میں اس لیے مبتلا کرتا ہے کہ آخرت میں راحت میسر آئے۔ جب انسان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کی عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے۔ انسان کو خدا نے بہترین سانچے میں ڈال کر پیدا کیا ہے، جنتی اور جہنمی وہ بعد میں بنتا ہے۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈیاں اور خالی گوشت ہے۔ پرسکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ اگر ہر بیہودہ محض اپنی عقل کے ذریعہ سے حقیقت کو پا لیتا تو اللہ تعالیٰ اتنے انبیاء علیہ السلام کو کاہے کو بھیجتا۔ عقل حقیقی وہی ہے جو اپنے خالق سے، جو عقل عطا کے اثر سے پیدا ہو وہ عقل ہی نہیں ہے۔ تدبیر وہی کارگر ہوتی ہے جو تقدیر کے حسب حلال ہو۔ جو شخص نیک اور ہوس سے آزاد ہو وہی اصل بادشاہ ہے۔ جو شخص تعلیم کو قبول نہیں کر سکتا وہ شخص یقیناً قابل گویائی نہیں ہو سکتا ہے۔ دوستی ہی کے ذریعہ سے محبت و عداوت پیدا ہوتی ہے اور غذا ہی کے ذریعہ صحت و مرض لاحق ہوتا ہے۔ گمراہی بھی علم سے پیدا ہوتی ہے اور ہدایت بھی، جیسے تری سے کڑوا پن اور میٹھا پن بھی۔ خدا جب کسی بدبخت کو دکھ دینا چاہے تو وہ بدبخت ناشکری کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ وہ لوگ جن کی نگاہیں جامد نہیں ہیں وہ باطنی ترقی کرتے ہیں اور حجابات کو چاک کرتے ہیں۔ جو کچھ خدا نے پیدا کیا ہے اس کی ایک حکمت باطنی ہے۔ یہ منکر ظاہر کے علاوہ باطن پر بھی نگاہ رکھ۔ جس جگہ خدا چاہے عقل بادل کی طرح برستی ہے اور جہاں اس کا غصہ پاتی ہے بھاگ جاتی ہے۔ جو شخص اشارہ کو بخوبی سمجھ جائے اس کو صاف کہنے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم کسی جھگڑے سے تنگ دل ہو تو تمام دنیا کی فضا کو تنگ دیکھو گے۔ اے عزیز، بوڑھا وہ ہے جو عقل کا بوڑھا یعنی بزرگ ہو، نہ کہ داڑھی اور سر کے بالوں کی سفیدی۔ اہل بصیرت کے سامنے خاموشی تمہارے لیے مفید ہے، اس لیے حکم آیا ہے کہ خاموش رہو۔ دنیا میں عام بیرامی اس لیے ہے کہ روح کو آخرت کے متوقع آرام کا احساس ہوتا ہے۔ ناظرین، کیسی لگی آپ کو ہماری کاوش؟ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اچھا سا کمنٹ ضرور کریں۔ شکریہ۔